بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم والدین کے حقوق کے اوپر سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 391 پہ کچھ کلام کیا ہے اور کچھ حقوق پہ روشنی ڈالی ہے۔ اس میں سے جو پہلا حق ہے وہ تو یہ ہے کہ والدین کی فوتگی کے بعد ان کی تجہیز و تکفین یعنی جنازہ، غسل، کفن، یہ ان کاموں میں یہ کام بھی کیے جائیں اور ان کاموں کے اندر سنن و مستحبات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کون سا کام ہے جس کو کرنا سنت ہے، ظاہر ہے سنت ادا کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا اور والدین کو زیادہ ثواب ہوگا، یا کون سا کام ہے جو مستحب ہے تو اس کام کو کیا جائے کہ جس سے والدین کو زیادہ سے زیادہ اس کا ثواب مل سکے۔ اور اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ بعد از وفات ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہنا اور کبھی بھی اس سے غفلت نہ کرنا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ صدقہ، خیرات اور تمام اعمال صالحہ کا ثواب اپنے والدین کو پہنچاتے رہنا، حسب طاقت اس میں کمی نہ کرنا۔ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھنا، اس سے مراد یہ کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اپنی فرض نماز پڑھ لی تو چلیں آپ 2 نفل ان کے لیے بھی پڑھ لیے جائیں۔ اب جیسے فجر میں نفل نہیں ہے تو چلیں کچھ دیر انتظار کر کے اشراق و چاشت کے وقت کا ویٹ کیا جائے، اس وقت میں ان کے لیے 2 نفل پڑھ دیے جائیں۔ تو اس طریقے سے اپنے روزوں کے ساتھ فرض روزے رکھ رہا ہے تو پھر کچھ ایسے دن بھی، جیسے سردی کے دن نرم ہوتے ہیں، اتنے سخت نہیں ہوتے، یا کچھ دن جو درمیانی موسم کے ہوتے ہیں ان میں اپنے ماں باپ کے لیے نفلی روزے رکھ لیں۔ اسی طریقے سے جو بھی نیک کام کرتے ایسی اولاد کرتی ہے اس نیک اعمال کا ثواب اپنے والدین اور تمام مرحومین کو پہنچائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ثواب ان سب کو بھی ملے گا اور اس عمل کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس عمل سے بہت ترقیاں پائے گا انشاءاللہ۔ پھر چوتھا اس پہ یہ فرض ہے کہ حق یہ ہے کہ ان پر والدین پر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی میں جلدی کرے، اس پہ دیر نہ کرے۔ اور یہاں ایک بات، اس جو ہے نا یہ والدین کا قرض اگر اولاد تک پہنچا تو اس کو اولاد اپنے لیے سعادت سمجھے کہ یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہے، لہٰذا اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ادا کر دے۔ اگر اس کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر باقی جو بہن بھائی یا عزیز رشتہ دار ہیں ان سے بات کر کے ان سے بھی مدد حاصل کر کے اس قرض کو جلد از جلد وہ اپنے اوپر سے اتار دے۔ پانچواں بھی ہے کہ اگر کوئی ان کا فرض باقی رہ گیا، فرض نمازیں رہ گئی، فرض روزے رہ گئے، یا حج فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، وہ نہیں ادا کر سکے تو اب یہ اس کا تفصیلی جائزہ لے اور اس کی ادائیگی کی ترکیب بنائے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حج اگر فرض تھا نہ کر سکے تو اب خود بھی حج کرے، کسی کو حج بدل بھی کرا دے۔ اب ان پہ زکوٰۃ فرض تھی تو زکوٰۃ ادا کرے، نمازیں رہ گئی تو اس کا حساب کرے، اس کا فدیہ دے۔ اسی طریقے سے روزے رہ گئے تو اس کا بھی یہ فدیہ ادا کرے۔ اور اس کے بعد جو ایک حق ہے وہ یہ کہ جناب بڑا مشکل ہے کہ والدین نے بھی وصیت کی ہے جو اپنے اوپر گراں ہے۔ مثال اس کا حصہ بنتا تھا 2 لاکھ روپے، ماں باپ نے کہا کہ جناب تم حصہ 1 لاکھ وصیت میں لکھ دیا، باقی آپ فلاں فلاں کو دے دو۔ اب شرعاً تو ناجائز ہے لیکن ماں باپ کی خوشی کے لیے یہ اس کو مقدم جانے اور اس کو ایز اٹ از پورا کرے۔